سوال تحریر فرمایا ہے کہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ تحریر ہے کہ یہ 11ویں پشت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسباً مل جاتے ہیں۔ یہ سوال بہت سے لوگوں نے ارشاد فرمایا اور اس کی تحقیق میں بھی ہم تھے کہ کوئی مستند حوالے ملے تو آپ کے سامنے عرض کریں، اور اس احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ کچھ لوگ اس تحقیق پہ اعتماد کرتے ہیں اور پھر ہمارے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو ہم کچھ کتابوں کی تلاش میں ہیں، وہ مل جائیں، اس تحقیق کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے جو مستند بات ہے عرض کریں گے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے پوروں پر اکثر لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے یا صرف دائیں ہاتھ پر پڑھا جائے کیونکہ بائیں ہاتھ کو ناپاکی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ اصل قصہ شروع ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنی انگلیوں کے پور جو ہیں ان پہ تسبیح پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ صراحت نہیں فرمائی کہ دایاں ہاتھ تھا یا بایاں ہاتھ تھا یا کیا چیز تھی۔ بعد کے جو راوی ہیں تبع تابعین اور تابعین رحمہم اللہ، وہ جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ فرماتے ہیں کہ بیمینہ ہی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر یہ عمل انجام دیتے تھے۔ تو راوی جب سکا ہو تو اصول حدیث میں یہ طے شدہ بات ہے کہ سکا کی زیادتی قابل قبول ہے، یعنی آدمی پر اعتبار کیا جا سکے، اور وہ کسی حدیث میں کسی لفظ کو گھٹا دے، بڑھا دے تو اس کی زیادتی، اس کا اضافہ قابل قبول ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کئی جگہ پہ کہ آپ نماز میں جو دوسرا کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو ہیں۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو اضافہ ہے یہ تابعین میں سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کا یہ اضافہ سند ہے، مانا گیا ہے، امت نے اسے قبول کیا ہے۔ اب ان کے پاس کہاں سے روایت یہ پہنچی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے، بس ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ وہ امت میں ایسے لوگ تھے جن کا ہاں یا نہ کر دینا ہی کافی تھا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ پھر میں نے ان کی ہاں یا نہ پہ 10 سال محنت کی، کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، پھر میں اس سے سوچتا رہا، پھر میں محنت کر 10 سال بعد جا کے پتہ چلا کہ وہ جو انہوں نے بات فرمائی تھی وہ بالکل سچ ہے، فلاں جگہ پر یہ آیا۔ تو اتنا گہرا اور ٹھوس علم جب ہو تو پھر روایات مانی جاتی ہیں۔ تو ایک ہے جواز اور ایک ہے استحباب۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جائز تو دونوں ہاتھوں پہ، اس پہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت سے لوگ تھے جو بائیں ہاتھ سے بھی کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا کہ کلتا یدئی، دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ سرشت میں ایک بات ہوتی ہے، بہت سے بچوں کی اب تک بھی ہوتی ہے، اور ایک تو جواز ہے، کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا، اور ایک ہے اس سے اعلیٰ درجہ کہ صرف دائیں ہاتھ کے پوروں پر کام کرے، یعنی اس پہ تسبیح پڑھے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، ادب کے زیادہ قریب ہے، اس پہ زیادہ ثواب۔ کھوئی گیا۔
نکاح خان کو نکاح پڑھانے پر 4 رتی اور 4 ماشا سونے کی مالیت کی رقم ادا کریں جو ان کا حق بنتا ہے آج کے حساب سے، جو اس وقت دے دیا نا، مثلا اس وقت 1000 روپے میں اتنی چیز آتی تھی تو اس 1000 روپے کو آج اس سے منہا کر لیا جائے، وہ ریٹ آج کا چلے گا جہاں سونا آج پہنچا ہے۔ بیٹی کے نکاح پہ 25,000 روپے نکاح کی فیس ادا کر دی گئی تھی، بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں آج کے حساب سے جتنا بنتا ہے وہ بھی دے دیں۔ نہانے کے آغاز میں وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ دائیں سر پر، پھر دائیں پھر بائیں، ان تینوں پہ جو پانی بہایا جاتا ہے اگر شاور ہو تو کس طرح کیا جائے؟ بالکل اسی طرح کیا جائے کہ شاور سے سر پہ پہلے پانی ڈالا جائے اور 3 مرتبہ سر کو اچھی طرح مل لیا جائے، پھر دائیں پہلو پہ اور پھر بائیں پہلو پہ، تو یہ کل 9 مرتبہ ہو جائے گا، 3 مرتبہ سر پہ، 3 رائٹ ہینڈ اور 3 لیفٹ ہینڈ۔ انسان کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، بالکل لگ جاتی ہے، بسا اوقات تو ایسی شدید ہوتی ہے کہ موت سے کم پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ لطیفہ بھی ایک یاد آیا، ندوہ میں تھے تو ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید سلمان ندوی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو کلاس لے کے باہر نکلے تو کسی کو ڈانٹ رہے تھے، وہ بچہ بھی ماشاءاللہ لہیم شہیم تھا اور بہت خوبصورت بھی، تو انہوں نے ڈانٹا کہ فلاں فلاں دن تم آئے نہیں اور چھٹیاں کرتے ہو اور اس طرح سبق رہ جاتا ہے، اور یہ تو حضرت ذرا سا آگے کسی اور کے جواب دینے لگے، تو اس بچے کو ہم نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت یہ لڑکے کلاس والے، یہ وہ جو حدیث میں دعا آئی ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے یہ پڑھو، وہ نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں نظر لگ جاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے چھٹی کرتے ہیں۔ اس سادگی سے اس نے جواب دیا اور اپنے حسین اور خوبصورت ہونے کا ادعا کیا کہ اب بھی یاد آتا ہے تو ہنسی آتی ہے۔ یہ بالکل ہو جاتا ہے۔ یہ ان میں امویوں میں شاید سلمان تھا، وہ جس دن صدر بادشاہت میں آیا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، اس نے آئینے میں دیکھا کہ عوام سے، پبلک سے بات کرنے سے پہلے بن سنور کے تیار ہوا، تو وہ آئینے میں اس نے دیکھا اور اپنے آپ کو بہت حسین اس نے محسوس کیا، تو کہتے ہیں لکھا ہے کہ اس کو اسی کی نظر لگ گئی اور مر گیا۔ یہ ہو جاتا ہے۔ ایسا خواب آئے جس سے طبیعت پریشان ہو تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا جو بتایا علاج وہ کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 مرتبہ تھتکار دو لیفٹ سائڈ پہ، الٹے ہاتھ پہ، جب تمہیں کوئی ایسا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو 3 مرتبہ تھتکار دو لیفٹ ہینڈ پہ، اور فرمایا پھر کروٹ بدل کے سو جاؤ، بس۔ تو وہ جو تمہیں خواب میں دکھایا گیا ہے اس کی جو شر ہے اس خواب میں وہ تمہیں نہیں پہنچے گا، تم اس سے آزاد رہو گے، تو وہ کام کر دو۔ آسان راہیں ڈھونڈنی چاہیے، سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسانی کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب بھی 2 کام آپ کے سامنے رکھے گئے الا اختار ایسرہما، آپ نے ہمیشہ اس کام کو پسند کیا جو آسان تھا، کبھی مشکل کاموں کو نہ چنیں، نہ اپنے آپ کو اس میں ڈالیں۔ وہ جو مشکل کام ہوتے ہیں نا، چیلنجنگ، وہ پھر مردوں کے کام ہوتے ہیں، وہ اللہ طبیعتیں ہی ایسی بنا دیتا ہے کہ اسے آسان کام پہ دل لگتے ہی نہیں کہ نہیں یہ کر لے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی طبیعت ایسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سمیت ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، عمار 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ان کو اچھا کہا، تحسین ہوئی، اچھا فرمایا، ان کی تعریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا
کہ تم اپنی شہادت سے پہلے دودھ پیو گے، کچی لسی پیو گے۔ تو عمار رضی اللہ عنہ آخری دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نصرت میں نکلے، اور نوکر نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا حضرت آپ نے کچھ کھایا نہیں صبح سے، تو آپ یہ دودھ میں نے ملا دیا ہے، دودھ میں پانی ملا دیا، آپ اسے پی لیں۔ تو انہوں نے پیا اور پھر فرمایا اس کا مطلب ہے میں اب اپنے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا کہ آخری چیز جو میرے حلق سے اترے گی وہ کچی لسی ہوگی، تو تم نے پلا دی، بس اب اللہ کے حوالے۔ تو ان کی طبیعت میں یہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تھا، وہ جو چیلنجنگ چیزیں ہیں نا وہ پیش آتی رہیں، وفات تک، وفات سے 10-15 منٹ پہلے تک جو چیلنجنگ چیزیں تھیں اس پہ وہ انسٹرکشنز دیتے رہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہماری ایک غلطی پہ آپ نے تنبیہ فرمائی ہے، بہت اچھا کیا الحمدللہ۔ ہمارے یہ ذہن میں تھا، آپ نے فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کرخی جو تھے، ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نہیں تھے۔ یہ بالکل ٹھیک آپ نے تحریر فرمایا۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا ہوگا، اصل میں غالباً مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی 78 برس کے بعد تو پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال ہوا 150 ہجری میں، اور 150 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال ہوا 204 ہجری میں، اور 204 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پھر ان کی عمر 250 سے بھی زیادہ ہوئی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہی 113 ہجری کی ہے، تو 113 ہجری میں جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو انتقال 50 میں ہو رہا ہے، تو 50 میں سے 13 نکال دے تو 37 برس کے تھے جب ان کا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تو ان سے بھی چھوٹے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تو پیدائش ہوئی ہے 135 ہجری میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے انتقال کے وقت تو 15 برس کے تھے۔ پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 35 سال بعد امام ابو یوسف کی وفات ہوئی ہے، یعنی 185 ہجری میں، 182 ہجری میں، تو یہ 50 60 70 80 اور 2 32 سال کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ 260 ہجری میں پیدا ہوئے، تو 260 میں اور 182 میں آپ دیکھ لیں 72 برس کا فرق بنتا ہے۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ اور امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا تو خود انتقال 340 ہجری میں ہوا ہے۔ اصل غالباً جو غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ اس طرح سے ہوئی ہوگی کہ امام ابو یوسف، محمد، ابو حنیفہ کرخی اور داؤد طائی اور بخاری اور مسلم اور نسائی وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے آگے پیچھے مسلسل عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ جو انعامات فرماتے رہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھیج کے، تو اس ضمن میں ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ کا نام آ گیا ہوگا، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ کرخی کسی طرح بھی ابو یوسف سے کم نہیں تھے، لیکن ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ فقہ غالب آ گئی اور کرخی پہ زہد غالب آ گیا۔ کرخی جو تھے اپنے علم اور کمال کے آدمی تھے، لیکن بنیادی طور پہ ان میں اعتزال پایا جاتا تھا۔ اب کرخی کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو جساس آ گئے، یہ صاحب قدوری آ گئے، یہ صاحب قدوری میں بھی اعتزال پایا جاتا ہے، جساس میں بھی جساس تو 9 مسئلے ایسے ہیں جو ہمارے وہاں تحریر شدہ ہیں کہ ان سب میں جساس نے حمایت کی اور سائڈ لی ہے، انہوں نے معتزلہ کی، اہل السنہ کے مسلک سے وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اصول میں وہ کہاں گئے تھے۔ تو اس لیے اس ضمن میں جو مسلسل بات چل رہی ہے اس میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ اہل سنہ کے مطابق 12 اماموں کا تصور کیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اصل میں یہ مسلم کی روایت آیا ہے کہ میں آئی ہے بات کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، تو اس حدیث پہ اہل تشیع نے تو کہا کہ یہ ہمارے امام ہیں 12، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اہل تشیع کے ہاں بھی یہ تقسیم مختلف ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ بعض اس حدیث کے مطابق مردوں کو گنتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، پھر ان کے بعد حسن، پھر حسین، اور پھر زین العابدین، اور زین العابدین کے بعد امام باقر، اور پھر امام باقر کے بیٹوں پر بھی اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ تھے یا زید تھے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ وہ تو 12 اس طرح پورے کرتے ہیں، حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک، پھر وہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ امام جواد تھے وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ، اس طرح کرتے ہیں اس کو پورا۔ ہمارے نزدیک ایک رائے تو یہ ہے کہ سیدھا سادہ گنتے چلے جائیے کہ 5ویں جو تھے امام خلیفہ راشد نہیں، یعنی 4 تو خلفائے راشدین ہوئے، 5ویں خلیفہ راشد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہوئے، 6ٹھے خلیفہ راشد عبداللہ ابن زبیر ہوئے۔ اب یہاں پہنچ کے خود ہمارے یہاں اختلاف ہے، کچھ مورخین تو اسے سیدھا سادہ گنتے ہیں کہ 5ویں امام یعنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت معاویہ ہوئے، 6 ہو گئے، پھر یزید ہو گیا، یزید کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا، یہ 12 پورے نام کر لیں۔ یہ کچھ مورخین کا ہے، لیکن بہت اچھی چیز جن مورخین یا محدثین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں 12 مختلف افراد ہیں جو امت میں مختلف قرون میں مختلف صدیوں میں ظہور پذیر ہوں گے اور امت کی مجموعی حالت کو بدل کر رکھ دیں گے، امت کو عروج تک پہنچا دیں گے۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ 4 خلفائے راشدین کو گنتے ہیں، 5واں خلیفہ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو گنتے ہیں، 6ٹھا خلیفہ پھر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو گنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا اور کوئی نہ کوئی آدمی ایسا اٹھتا رہے گا جو امت میں لوگوں کے دین کو گویا نئے سرے سے زندہ کر دے۔ تجدید بھی یہی اسی کے قریب کی چیزیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر استعانت کر سکتے ہیں۔ اس بات پہ فیصلہ کرنا بھائی کوئی آسان نہیں ہے، کانٹوں بھرا مسئلہ ہے۔ ایک پورا واضح موقف امت کا یہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ صرف وہ اعمال کرنے چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور تابعین رحمہم اللہ سے ثابت ہیں، بس۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے سلام پیش کرتے تھے ویسے سلام پڑھے، مختصر سا سلام پڑھے، جتنا مختصر ہو اچھا۔ امت میں بعد میں آئے جنہوں نے طویل سلام بھی پڑھا، اسے کوئی ناجائز تھوڑا ہی کہہ سکتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگے یا نہیں مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کے امت میں پہلے حضرات جو تھے وہ قائل نہیں تھے، حتیٰ کہ اس پہ اختلاف ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں، یہ بھی کہے یا نہ کہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ نے کسی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست نہیں کی، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اصل اس کی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے جو سلام لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بہت اونچے عربیت کمال ہے، اس میں فصاحت اور بلاغت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، لیکن یہ پہلے ہم بتا چکے کہ جب اس موقع پہ پہنچے ہیں شفاعت کی درخواست پہ تو دوسری طرف پھر گئے ہیں نئی درخواست کی، اور انہی کے دوست اور بہت جید عالم دین یہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لکھتے ہیں، باقی دیوبند کے اکابر لکھتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل گنگوہی نور اللہ برکتہ کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا
یہ حدیث میں آیا ہے، ثابت ہے کہ وہ قبر شریف میں سنتے ہیں تو ان سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور ایک یہ، تو دونوں مسلک ہیں، دونوں امت میں اس طرف گئے ہیں، یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ مسئلہ تو جب آ کر بگڑتا ہے جب ایک دوسرے کو گمراہ کہنے لگے، بدعتی کہنے لگے۔ کیا ضرورت یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست یا یہ چیزیں بدعت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کم سے کم بھی 700-800 سال کے امت کے اکابرین کو بدعتی کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ نہیں۔ سبکی ہیں، سخاوی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، امام نووی ہیں رحمہ اللہ، اگر انہیں بھی سنت اور بدعت کا نہیں پتہ تھا تو پھر اس دین کا اللہ ہی حافظ۔ اور یہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگ گمراہ تھے، یہ تھا ہوتا، غلط بات ہے بھائی۔ اللہ نے بڑا علم دیا تھا، ہر ایک کا فتویٰ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے گنجائش رکھیں کہ یہ کر لیا تو بھی ٹھیک، یہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ضرورت کیا ہے اب ان مسئلوں پہ اب فیصلے کرنے کی؟ امت جن چیزوں پہ رہی ہے، متفق رہی ہے، صدیاں گزر رہی ہیں، اب نئے سرے سے اس کو چھیڑنا، نئے سرے سے لوگوں کے گمراہی اور کفر کے فتوے، خدا کا خوف چاہیے۔ تو دونوں طرف حنفی فقہا اسی کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ اصلاً حنفی اس کے قائل نہیں ہے کہ سلام کے بعد قبلہ رخ ہو جائے اور پھر دعا مانگے۔ حنفیوں کا اصل مسلک یہ ہے، اس میں اور تو اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سے تسامح ہو گیا ہے۔ اصل یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور انہوں نے یہ نقل کیا اپنے استاد ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس لیے یہ مسئلے کچھ آسان نہیں ہوتے۔ جس آدمی کا جو مسلک و مشربہ ہے بس عمل کرے، دوسری طرف بھی ہیں اس کا خیال رکھے، یہ نہ کرے کہ دوسروں کو گمراہ قرار دے۔ ادھر تھوڑے لوگ ہیں، یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور ان کے اسلاف اور یہ سب چیزیں، یہ سعودیز کی جب حکومت آئی تھی وہابیوں کی تو انہوں نے اس پہ سختی شروع کی، بہت شدید سختی تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ پہلا تھا شاہ عبداللہ جس نے اس چیز کو توڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ ویڈیو بھی آ گئی کہ شاہ عبداللہ جب حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ تو عبداللہ نے دعا مانگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف ہی منہ کر کے، یہ اس نے توڑا ہے۔ My question is this, that it is said that woman is created from the rib of a man. So woman marries a man from whom rib she is created. Is it true? بھیا اختلاف کی بات شروع ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پیدا کی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ ڈالو گے۔ اور لفظ آیا ہے ضلع۔ ضلع اصل میں کہتے ہیں ٹیڑھی چیز کو، ضلع عربی میں کہتے ہیں بوجھ کو۔ یہ صوبے میں جو ضلع بنائے جاتے ہیں جسے ضلع بولتے ہیں، یہ ضلع ہے۔ یہ ضلع جو ہوتا ہے اصل میں وہ بوجھ کی تقسیم ہوتی ہے کہ وفاق سے جو بوجھ صوبے پہ پڑا تھا، صوبے نے اپنا بوجھ اس پہ ڈال دیا ضلع پہ، یا ضلع کا بوجھ صوبے نے اٹھا لیا، یہ ہے ضلع۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ذلیع الفم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اس میں منہ کی جو جگہ یہ چوڑی تھی، یعنی فصیح اللسان تھی۔ تو ذلیع وہ آدمی جسے قدرت ہو کلام پہ، جو برجستہ تقریر کر سکے۔ یہ تھا باسیوں کا، کیا نام تھا اس کا، ابو مسلم۔ بنو امیہ کا حجاج،
اور بنو عباس کا یہ ابو مسلم، یہ دونوں قیامت میں اللہ ہی جانتا ہے کہ ان پہ بڑا قاتل کون تھا، بڑا خون بہانے والا کون تھا۔ توبہ توبہ، ایک آدمی نے صرف اتنا پوچھ دیا کہ یہ جمعے کے دن آپ سیاہ لباس کیوں اوڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سیاہ لباس اوڑھتے تھے اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ جواب دے کے اس نے کہا تمہاری ویسے ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ جیسے آدمی سے سوال پوچھو؟ نماز کے بعد انجام دیکھ لیا، جمعے کے بعد سرعام گردن اڑا دی۔ اس کا مجھ جیسے آدمی سے کسی کی ہمت ہے سوال پوچھے؟ عربی میں جیسے یہ لاہور میں بہت لوگ آپ دیکھیں گے نا ڑے نہیں بول سکتے، چڑیا تو نہیں ڑے ان کی زبان پہ آتا، اسی طرح اس میں یہ تھا کہ اس کی زبان پہ سا نہیں آتا تھا، 3 نقطے جو ہے نا سے نہیں بول سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ایک بار اس نے پبلک میں تقریر میں سا بولنے کی کوشش کی اور ناکام ہوا، ساری زندگی اس کے بعد عربی کا کوئی لفظ ہی اس نے ایسا نہیں بولا جس میں سا آتا۔ اتنا فصیح و بلیغ آدمی تھا کہ ہمیشہ جہاں ہم سمجھتے تھے کہ اب تقریر میں سا والا کوئی لفظ آ جائے گا، ہمیشہ پلٹ جاتا، کہیں نہ کہیں چلا جاتا۔ اس کو بھی کہتے تھے ذلیع الفم، یعنی وہ بہت چوڑا دھانا ہے اس کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، اور اسی لیے دعا میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ضلع الدین، قرض کے بوجھ سے، قرض کے ضلع سے۔ ضلع کہتے ہیں ٹیڑھی پسلی کو بھی۔ اگر یہ سمجھ آ گئی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اس پہ ٹیڑھی پسلی کا لحاظ قائم کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو نبھ جائے گی، اور اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی۔ کچھ لوگ جو اس کو محاورہ نہیں سمجھتے عربوں کا، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ اسی میں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی پسلیاں کم تھیں اور پھر ایک پسلی سے حوا بنائی گئی۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کی رائے ہے۔ بہت سے ان میں ایسے ہیں جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے تھے، جیسے ارسطو کہتا تھا کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں، مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تو کسی بھلے مانس نے کہا کہ کس دن اہلیہ کو بٹھا کے گن لیے ہوتے تو پتہ چلتا کہ دونوں ہی کے پورے دانت ہوتے۔ تو اللہ معاف کرے، خیال میں آتا ہے کہ کس دن بٹھا کے گنتا تو اس کے بعد زبان بھی تھی، پتہ چل جاتا کہ دانت گننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن بہت سے سادے بزرگ ان کا عورتوں کی پسلیاں ہی کم ہوتی ہیں۔ صحیح جنہوں نے اس حدیث کو سمجھا ہے، بہت بڑے بڑے اکابر ائمہ، پہلوں کو بھی برا نہ کہنا، بیچارے سادگی میں جو بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ فرمایا ہے کہ عورت کی فطرت اور طبیعت میں ضد نام کی ایک چیز آ گئی ہے، ان میں ضد ہوتی ہے بہت زیادہ، تم ہزار سمجھاؤ اسی ضد پہ قائم ہے۔ اس کو فرمایا عربی زبان میں کہ یہ ٹیڑھی پسلی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے وہ پیدا کی گئی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عورت کی زبان میں طبیعت میں ضد ہوتی ہے، جب بھی ان سے بات ہو تو ہمیشہ یہ بیک اپ میں رکھو، مائنڈ میں رکھو کہ اس کی طبیعت میں ضد ہے اور مجھے اسی طرح ڈیل کرنا ہے اس سے، اور کبھی بھی اس ضد سے الجھ نہ جانا، وگرنہ تم طلاق دے بیٹھو گے، یعنی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے اس کا زیادہ صحیح مفہوم فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو بڑوں نے لکھا۔